سیاسی میدان میں گرما گرمی جو ہے وہ بہت اوپر تک چلی گئی ہے. بجٹ آ گیا تھا, بجٹ کے اوپر ہم نے ڈسکشن بھی کی تھی لاسٹ ویک. اب بجٹ ہونا ہے پاس, بجٹ پاس ہو جاتے ہوتے ہیں, لیکن اس دفعہ سر ایسے لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی اس بجٹ کو نا پاس ہونے تک اس سے جتنا فائدہ نکال سکتی ہے اپنے لیے سیاسی طور پہ وہ نکال لی. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی کا میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو تحفظات تھے اور ان کی جو سارے کنسرنز تھے وہ اب آن دا ٹیبل آ چکے ہیں. باقاعدہ ایک ملاقات ہوئی جمعرات کے روز, شہباز شریف صاحب بھی اس میں موجود تھے, اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر دیا, اور اس کمیٹی کو لیڈ کریں گے اسحاق ڈار صاحب. کیا بات سر, یہ ایک فائنینشیل میٹر ہے, اور کون کرے, آپ بتا دیں کون کرے گا, کوئی نہیں کر سکتا. اچھا, تو اس کمیٹی کنسلٹیشنز کے بعد نون لیگ کی طرف سے بیانات آئے, وہ کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہو گیا, کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی, اور بجٹ جو ہے اوکے گڈ ٹو گو ہے, ٹینشن نہیں کسی نے لینی. پیپلز پارٹی کی طرف سے بیان آیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ٹینشن ہے بالکل ہے. تو یہ ایک شروع ہوگی. اور سر مجھے پرانے وقت یاد ہو گئے جب یہ آپس میں لوگ جو یہ لڑا کرتے تھے, ویسے یاد آ گیا, نوسٹیلجک ہو گیا ہمیں. تو اس کے بعد بیانات جو آئے ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور باقی وزراء کی طرف سے اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے, تو اس طرح کی بات ہوئی کہ اڈیالہ جیل کا ذکر ہوا کہ جی اگر آپ جائیں گے تو آپ بھی جائیں گے, ہم اکٹھے جائیں گے. تو اڈیالہ جیل کا بھی ذکر ہو گیا بیچ میں. ویسے سر میرا اپنا خیال ہے کہ اگر تمام سیاسی پارٹی, جیسے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو اڈیالہ جیل میں ہے, اگر باقیوں کو بھی کسی سب کو ڈالنا ہے نا وہاں پہ, وہ ایک اور سرکمسٹانس میں ہوتا ہے, وہ نہیں ہو سکتا, وہ چیز نہیں ہو سکتی. تو کوئی اڈیالہ نہیں جا رہا, آپ بیٹھ کے حکومت کریں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کنسرنز جو ہیں پیپلز پارٹی کی میں بتا دیتا ہوں کہ میجرلی کنسرن تو ایک تو یہ آ رہا ہے کہ بجٹ میں آپ نے کنسلٹیشن نہیں کی ہم سے, جو آپ کا دل کیا جس قسم کا ٹیکس آپ نے امپوز کرنا تھا جیسے تیسے آپ نے بس لکھ کے اس کو پریزنٹ کر دیا, اور ہم نے اس لیے اپنے کو بندے بھی نہیں بھیجے, 2 انہوں نے بھیجے تھے لوگ, وہ بھی مطلب ٹوکن سارٹ آف کے پیپلز پارٹی کے. اچھا, اس کے بعد دوسرا کنسرن کہ جب یہ حکومت بنی تھی, یہ جو اتحادی گورنمنٹ جس کو پی ڈی ایم 2 بھی کہتے ہیں, جس کو پی ڈی ایم فلانا بھی کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, کہ اس کے اندر اس اتحاد میں کچھ شرائط تھی پیپلز پارٹی کی جو کافی ساری مان لی گئی, یعنی کہ گورنرشپس کا مان لیا گیا, سینٹ چیئرمین, ان کے اپنے سینیٹرز جو تھے, اور پریزیڈنسی, یہ سارا کچھ تو ہو گیا. لیکن ایک میجر جو مانگ تھی پیپلز پارٹی کی وہ یہ تھی کہ جی ہم نے اپنے ان روڈز پھر سے بنانے ہیں پنجاب کے اندر, اور اس کے لیے ہمیں پاور شیئرنگ فارمولا دیں آپ پنجاب کے اندر. تو وہ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نہ آپ کی نیت ہے, نہ آپ کا کنسرن ہے اس کے اوپر, اور نہ اس کے اندر کوئی سپیڈ دکھا رہے ہیں آپ. تو اس وجہ سے یہ ہمارے کنسرنز, آپ ان کو ٹھیک کریں گے. تو نمبر 2 از پنجاب. نمبر 3 جو کنسرن ان کا تھا وہ یہ تھا کہ جی جو ہمارے نان پرفارمنگ اسٹیٹ اونڈ ایسیٹس ہیں ان ساروں کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے جو کہہ رہے ہیں, اتفاق سے جو فائنانس منسٹر ہیں, جو 2 کمیٹیز کے اندر وہ ہیڈ, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پرائیویٹائزیشن کے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو منشور اگر اسٹڈی کیا جائے تو اس کے اندر ایک بنیادی اختلاف اس چیز میں کہ وہ تھوڑے اینٹی پرائیویٹائزیشن لگتے ہیں ہمیں تمام اداروں کے اوپر, تمام اداروں پہ نہیں, کچھ اداروں کے اوپر, اور نون لیگ تو کہتی سب کچھ پرائیویٹائز کرتا. تو یہ 3 کنسرنز تھے ان کے, جن کے اوپر اب اسحاق ڈار صاحب لیڈ کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نتیجہ پیش کریں گے اور بجٹ پھر پاس ہوئے گا. جی بالکل. پہلے اگر بات کر لینا یہ پرائیویٹائزیشن والی, تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید پرائیویٹائزیشن کے اتنے خلاف نہیں ہے, لیکن ان کے پرائیویٹائزیشن کا طریقہ مختلف ہے. سو نون لیگ یہ کہتی ہے کہ بیچ دو, بڈ منگاؤ اور ہائیسٹ بڈر کو دے دو. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں انلسٹ کر دو, پیسہ وہاں سے لے آؤ. سو ان کے یہ طریقہ کار میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. دوسری چیز یہ جو آپ نے بات کی کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو ہے اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی, خبر ہے, یہ فیکٹ ہے. بالکل. اچھا, اس میں نا 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہر چیز کو ہی ہیڈ کر رہے ہیں, اور وہ اسحاق ڈار کا تو کر سکتے ہیں. اور میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو ایک ہوٹل میں کمرہ ہوتا ہے اس کے اندر دروازہ ہوتا ہے, کنیکٹنگ روم. تو وہ یہ جو ہماری فارن منسٹری ہے نا, اس کے کنیکٹنگ روم ہوں گے جو کہ ہر منسٹری کے اندر نکل رہے ہوں گے. یعنی کہ اگر وہ بھاگنا چاہے, تمام منسٹریز کا دورہ کرنا پڑے, ان کو ایک لائن میں بھاگنا پڑے گا دروازوں تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری ایک یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ نے پروپوز کیا ہو, شہباز شریف صاحب نے, کہ جی اورنگزیب صاحب کو ہم بھیج دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بات کر لیں. لیکن پیپلز پارٹی نے خود ہی نام دیا ہو اسحاق ڈار کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.